بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس محبوب ادارے میں آ کر کے کہ جس کے روح رواں حضرت اقدس قاری محمد فرمان صاحب رضیاللہ العالیہ، جنہوں نے مجلس حافظ قرآن کی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے منعقد کی ہے، اور کل انشاءاللہ اس کے سر پر اکابرین امت، بالخصوص ہم سب کے بڑے حضرت اقدس حضرت مولانا حکیم عبداللہ مغیثی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر دستار فضیلت سجائیں گے۔ ہم سب مل کر کے دعا کر رہے ہیں اللہ اس طالب علم کو عالم و عمل بھی بنا دے۔ لہذا حضرت اقدس حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبت ہے، پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، مجھے بہت مختصر گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے، لیکن آپ جتنی دیر بھی بیٹھے رہے اتنی دیر میری طرف متوجہ رہے۔ انشاءاللہ العظیم بہت مختصر وقت میں بہت مختصر گفتگو انشاءاللہ آپ کے روبرو کروں گا۔ اللہ کے نبی کے صحابی اور صحابہ کے آنے کے بعد جو جماعت اس زمین پر آئی ہے اس جماعت کو تابعین کہا جاتا ہے۔ لہذا انہی تابعین کی جماعت میں سے ایک بڑے معزز اور مؤثر تابعی ہیں جن کو علماء کرام حضرت سعید بن سوان کا نام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آنے کی گزارش کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ، میں ایسے وقت سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور ایسے وقت کی حکمرانی سے کہ جس میں حکمرانی نوجوان اور نوعمر لڑکوں پر آ جائے یا بچوں پر آ جائے یا بیوقوفوں پر آ جائے۔ اے رب کریم، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے وقت کو میری زندگی کے اندر نہ لانا، ایسا وقت میری زندگی کے اندر نہ آئے کہ جب حکمرانی بیوقوفوں کے ہاتھوں میں آ جائے، جب حکمرانی بچوں کے ہاتھوں میں آ جائے، جب حکمرانی نوجوان نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ حضرت سعید بن سوان رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جب یہ پوری پناہ سنتے ہیں تو معلوم کرتے اے ابو ہریرہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ فرماتے تھے کہ اگر بیوقوفوں کے ہاتھوں میں آئے گی تب بھی انسان بربادی کی طرف جائے گا، اور اگر حکمرانی بچوں کے ہاتھوں میں جائے گی تب بھی برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے تھے اگر نوجوان نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں میں جائے گی تب بھی تمام کے تمام حالات
بد سے بدتر ہونے کا اشکال انہوں نے فرمایا، اور پھر اپنے اللہ سے یہی فرمایا کرتے تھے، اے رب کریم میں ایسے وقت میں آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا کہ جب حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے، بے وقوفوں کے ہاتھوں میں یا بچوں کے ہاتھوں میں یا اسی طرح نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں میں، پھر میرے بھائی حضرت سعید بن سمان فرماتے ہیں جو اصل میرے کہنے کی باتیں ہیں اور آپ کے سننے کی باتیں ہیں، ذرا سنو کیا فرماتے تھے۔ حضرت سعید فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا، اے حضرت ابو ہریرہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ حکمرانی اب بیوقوفوں کے ہاتھوں میں ہے یا بچے کے ہاتھ میں جا چکی ہے یا نوعمر لڑکے کے ہاتھ میں ہے؟ تو فرماتے تھے اس کی 3 علامتیں ہیں، 3 علامتیں بیان فرمائی کہ جب ہمارے معاشرے کے اندر یہ 3 غلطیاں ہونے لگے، ہمارے معاشرے کے اندر جب اللہ کے نبی کی امت ان 3 غلطیوں کے اندر پڑ جائے تو سمجھ لینا اب حکمرانی اچھے ہاتھوں میں نہیں بلکہ حکمرانی اب ایسے ہاتھوں میں جانے والی ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ پریشانی کے عالم میں آئیں گے۔ اے حضرت ابو ہریرہ وہ 3 غلطیاں کیا ہوں گی؟ فرماتے تھے کہ جب امت محمدیہ رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کرنے لگے، جب رشتہ ناتوں کی قدر و قیمت دلوں سے نکل جائے، جب رشتہ ناتوں کی عزت دلوں سے نکل جائے، جب رشتوں کا کوئی خیال نہ رہے، جب یہ دنیا مطلب کی ہو جائے، ہاں جب یہ دنیا رشتہ داروں کا خیال نہ کرے بلکہ اگر رشتہ دار مالدار ہیں تو اس کے سب رشتہ دار ہیں، لیکن اگر اتفاق سے وہ رشتہ دار غریب رہ جائے، اگر وہ رشتہ دار کمزور رہ جائے تو پھر اس کو کوئی رشتہ دار نہیں مانتا، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، بیمار ہو جائے کوئی نہیں دیکھتا، غریب ہو جائے کوئی اس کے پاس نہیں پہنچتا، کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کی ضرورت کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ کہ امت محمدیہ ایک سب سے بڑی غلطی یہ کرنے لگے گی کہ رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کرنے لگے گی۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، میری اور آپ کی آنکھوں میں رشتہ داریوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی چچا بھتیجے آپس میں عزت نہیں کرتے، یہاں تک کہ بھتیجے اپنے بڑے ابو کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ اس سے بھی آگے چلیے، باپ کو اپنے بیٹوں کی کوئی قدر نہیں، بیٹے اپنے باپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے، لہذا رشتہ داریاں، اور اگر ذرا سی دور کی رشتہ داری ہو جائے تو پھر اس کا کوئی خیال نہیں۔ آج کے دور میں رشتہ داریاں صرف مالداروں کی ہیں، رشتہ داریاں عہدوں کی ہیں، رشتہ داریاں طاقتوں کی ہیں، غریبوں کا کوئی رشتہ دار نہیں، کمزوروں کا کوئی رشتہ دار نہیں، ضرورت مندوں کا کوئی رشتہ دار نہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا رہنے والوں کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ فرماتے تھے کہ جب امت محمدیہ میں یہ غلطی ہونے لگے سمجھ لینا اب اللہ ایسے حکمراں تمہارے سروں پر بٹھائے گا جو تمہارا ذرا سا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ایک بات اور فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، اور ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، جہاں قیامت کی نشانیوں میں سے میرے آقا بہت بڑی بڑی نشانیاں بیان فرماتے تھے، ان میں سے ایک بڑی اہم نشانی یہ بھی بیان فرماتے تھے، اے میرے صحابہ سن لو کہ جب میری امت کے نوجوان اپنے باپ کی قدر نہ کریں، اپنے باپ کی نافرمانی کریں، یہاں تک کہ میری امت کا نوجوان اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا، اپنے دوست کی دوستی کو زیادہ نبھاتا ہے، دوستی کی قدر زیادہ کرتا ہے، دوستی کی عزت اس کی نظروں میں زیادہ ہے۔ ایک طرف باپ حکم کرے بیٹے تجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن دوسری طرف دوست کا فون آ جائے کہ تجھے میرے ساتھ چلنا ہے، تو یہ اپنے باپ سے جھوٹ بول کر یا اپنے باپ کے حکم کو ٹال کر یا اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اپنے دوست کے کہنے کو زیادہ مانتا ہے۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب نوجوان اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کی دوستی کو زیادہ نبھانے لگے سمجھ لینا اب اللہ اس دنیا کو ختم کرنے والا ہے، اب اللہ اس دنیا کو مٹانے والا ہے، قیامت کا انتظار کیجئے۔ لہذا اسی لیے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے
کہ سب سے بڑی اس امت محمدیہ کی کمی یہ ہوگی کہ رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کر دیا جائے گا، رشتہ داریوں کے حقوق کو برباد کر دیا جائے گا، رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم ذرا سی باتوں پر اپنے رشتے ناطے پل بھر میں توڑ کر کے چل دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپس کے رشتے دار کئی مہینے بات کیے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور بات کرنا تو دور کی بات، ارے گھروں میں آنے جانے تک بند ہو جاتے ہیں، لہذا مرنے مارنے تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں، کوئی رشتہ داریوں کا خیال نہیں۔ بھتیجے اگر ذرا سے بڑے ہو جائیں، اگر ذرا سے جوان ہو جائیں اور اتفاق سے ان کا کاروبار چل جائے تو چچا ان کی نظروں میں کوئی نہیں، بڑے ابو ان کی نظروں میں کوئی نہیں، یہاں تک کہ دور کے رشتہ دار ان کی نظروں میں کوئی نہیں، کیونکہ اب تو یہ طاقتور بھی ہو چکے ہیں اور اب ان کے کاروبار بھی اچھے چل پڑ رہے ہیں۔ رشتہ داروں کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ہے، بیچارے رشتہ دار فون کر کے کہیں او میرے بھانجے او میرے بھتیجے تو میرے پاس نہیں آتا، جی میرا تو کاروبار اتنا چل رہا ہے، مجھے وقت ہی نہیں ملتا کہ میں اپنے رشتہ داریوں کے اندر پہنچوں۔ یہ سب کیا ہے اللہ کے دیوانوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس زمین کو میرا اللہ ختم کرنے والا ہے تو سب سے بڑی کمی حضرت ابو ہریرہ یہی بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری کمی بیان فرمائی کہ جب اس طرح کی حکومت تمہارے سر پر آ جائے اس کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ گمراہ کرنے والے لوگ پسند آنے لگیں گے، جو لوگ دوسروں کو گمراہ کریں گے، جو لوگ جادو دکھا کر، جو لوگ شعوذ بازی دکھا کر، جو لوگ عقل سے الگ چیزوں کو دکھا کر، جو لوگ نظروں کی نظر بندی دکھا کر کوئی کام دکھائیں گے، ہاں ہم لوگ سب کے سب ان کے پیچھے چلنے لگیں گے، ان کو اپنا بڑا ماننے لگیں گے، ان کو اپنا گرو سمجھنے لگیں گے، ان کو اپنا سردار سمجھنے لگیں گے، یہاں تک کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ امت محمدیہ کا ایک طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے گا، امت محمدیہ کے بڑے بڑے سمجھدار ان کے مرید ہو جائیں گے، ان کے غلام ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی ان کو اتنی قدر نہیں ہوگی کہ جتنے ان کے مزاروں پر جا کر یا جتنے ان کے حجروں میں جا کر یا جتنے ان کی خدمتیں کر کے یا ان کے آگے سروں کو جھکا کر یا ان کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا کر عزتیں محسوس کریں گے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ان کے پاس موقع نہیں، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے کا ان کے پاس موقع نہیں۔ ہاں وہ تو ایسے لوگوں کے غلام ہو جائیں گے کہ جو لوگ میں صاف زبان میں کہوں جادوگر ہوں گے، میں صاف زبان میں کہوں شعوذ بازی دکھانے والے ہوں گے، عقل سے الگ اگر کوئی چیز اس نے دکھا دی تو ہم سب کے سب ان کے غلام ہو جائیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے ہمارے پاس، ایک اگر کوئی پرچی بنا دے اور اس سے کوئی بیمار ٹھیک ہو جائے، اب ہمیں اللہ والوں کی ضرورت نہیں، اب ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں، اب ہمیں اللہ کے قریب جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا سب کچھ تو اس پرچی میں چھپا ہوا ہے۔ لہذا ذرا سی پریشانیاں، بڑی بڑی پریشانیاں مجھے اور آپ کو لے کر کے جانی ہے اپنے اللہ کے پاس، لیکن ہم کہاں چلنے لگے؟ ہم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہ انہیں نمازوں کی پرواہ ہے، نہ انہیں اللہ کے قریب جانے کی پرواہ ہے، نہ انہیں شریعت کی پرواہ ہے، نہ انہیں دین کی پرواہ ہے، لہذا وہ خود بھی بیوقوفی میں ہیں اور دوسروں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بکرا تجھے صدقہ کرنا ہے، قربان کرنا ہے، اتنا پیسہ کھلا جگہ دینا ہے، اتنا تجھے کام کرنا ہے، لہذا ہم لوگوں کا اللہ سے یقین ختم ہو گیا اور ایسے لوگوں پر زیادہ یقین ہو گیا جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے اللہ کے نیک بندو؟ اسی لیے تو فرما رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے زیادہ ہو جائیں گے جو لوگوں کو شعوذ بازی دکھائیں گے، جو لوگوں کو کلا دکھائیں گے، جو لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، جو عقل سے الگ کی چیز دکھائیں گے، جو نظر بندی کی چیزیں دکھائیں گے، ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، ان کو اپنا رہبر سمجھنے لگیں گے، ان کو اپنا
रहनुमा समझने लगेंगे। आज मेरी और आपकी ज्यादा भीड़ अल्लाह वालों के पास नहीं, दावत और तबलीग वालों के पास नहीं, खानका के बुजुर्गों के पास नहीं, हम ऐसे लोगों के पास ज्यादा जाने लगे हैं। खास तौर से सुन ले मेरी माए बहने, ऐसे लोगों के पास हम ज्यादा जाने लगी हैं कि जो लोग ज्यादातर तुम्हें पर्चे लिख करके दे रहे हैं, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ तक के बेवकूफ इतना बना दिया गया कि खानदानों के अंदर लड़ाइयाँ करवा दी गई, दौरानिया जिठानियों के अंदर आपस में शुकूक और शुबहात पैदा कर दिए गए, बड़ा भाई छोटे भाई से नफरत करने लगा, यहाँ तक कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को दुश्मन की नजरों से देखने लगा। क्यों? इसलिए कि उसके दिमाग में गलत चीजें भर दी गई हैं। अरे तेरे काम को रुकवाने वाला तेरा पड़ोसी है, तेरे ऊपर जादू कराने वाला तेरा रिश्तेदार है। खासतौर से माए बहनों को जानती हो, तुमको परेशान हो, तुम्हें परेशानी में डालने वाली तेरी दुआनी है, तेरी सास है, तेरी बुला रिश्तेदार है, ये तमाम की तमाम चीजें हम ऐसी दिमागों में फिट कर चुके हैं कि हमने इन हरकतों की वजह से अपने खानदान और अपने रिश्तेदार सब कुछ हमने खराब कर लिए हैं। बल्कि बहुत सारे शेख तो ये बात कहते हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि मैंने एक बोर्ड पर लिखे हुए देखा है कि हम ऐसे लोगों को पीर नहीं मानते, ऐसे लोगों को अपना गुरु नहीं मानते जो यहाँ से आंखें बंद करके हमें दूसरे मुल्कों की जियारत न करा दे, दूसरे मुल्कों के मक्के और मदीना न दिखा दे। लिहाजा इसी तरह वो लोग मुसलमानों के अंदर भी हैं, ऐसे लोग हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। लिहाजा अल्लाह से दूर कर रहे हैं, भगवान से जिनको पूजते उनसे दूर कर रहे हैं, और बड़ी तेजी के साथ उन लोगों को अपने पीछे ले जा रहे हैं। वो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, फरमाते थे हजरत अबू हुरैरा जब ऐसा होने लगे तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी बेवकूफों की आने वाली है, तुम्हारे ऊपर बच्चों की हुक्मरानी आ गई है, ये नौउम्र लड़कों की हुक्मरानी आ गई है। लिहाजा मैं अभी कह रहा था कि हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी रहमतुल्लाह दामत बरकातुहू फरमा रहे थे, मैंने एक शेख के बोर्ड को देखा, उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हम ऐसों को पीर नहीं मानते जो आंखों को बंद करके मक्का न दिखा दे, मदीना न दिखा दे। हालांकि वो अल्लाह के नेक बंदे, ये सब शौक़बाज़ी हैं, ये सब नजरबंदियां हैं, ये सब अकल से बेवकूफ करने वाली बातें हैं। इनका ताल्लुक उनकी बुजुर्गी से नहीं है, इनका ताल्लुक उनके ज्यादा बड़े अल्लाह वाले होने से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक कला से है, इसका ताल्लुक जादू से है, और हम उनके पीछे बेवकूफ बन जाते हैं। अगर ऐसा होता तो मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ करके गए हैं तो आप अपने मक्के को मुड़ मुड़ करके पीछे देख रहे थे और आंखों के अंदर आंसू थे, यहाँ तक कि आपने मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ दिया और आप मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचे, आपकी तबीयत नहीं लगती, आपकी आंखों के अंदर आंसू हैं। यहाँ तक रावी बयान करता है कि हजरत बिलाल तो इस कदर गमगीन थे कि कई दिन तक उनके बदन से बुखार नहीं उतरा था, कई दिन तक उनके बदन का बुखार नहीं निकल रहा था, यहाँ तक के बुखार में तड़प रहे थे और मक्के को याद कर रहे थे। और अल्लाह के नेक बंदो, अगर ये बुजुर्गी की अलामत होती तो मेरे आका हजरत बिलाल को बुलाते और बुला करके कहते, ए बिलाल आंखें बंद कर लो, हमें तुम अभी मक्का दिखा देते हैं, हम तुम्हें अभी मक्के की जियारत करा देते हैं, खाना काबा दिखा देते हैं। लेकिन मालूम है ये कोई चीज शरीयत के अंदर है ही नहीं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, अगर अल्लाह ऐसी कोई बुजुर्गों की अलामत देता तो सबसे पहले मेरे आका को देता, बाद में किसी और को देता। लेकिन आज मैं और आप कितने बड़े बेवकूफ बनते जा रहे हैं, कितना मैं और आप अपने दीन को कमजोर, अपने अल्लाह से ताल्लुक को कमजोर करते हुए जा रहे हैं। हमें जरा सी भी अकल नहीं आती। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाते हजरत अबू हुरैरा कि जब तुम जमाने में दूसरी अलामत देखने लगो कि लोग ऐसे लोगों के पीछे पड़ गए कि जो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे, न खुद नमाजों के पाबंद हैं, न वो खुद रोजों के पाबंद हैं, न किसी को नमाजों के लिए कहते हैं, न रोजों के लिए कहते हैं, न अल्लाह
کی شریعت پر چلنے کے لیے کہتے ہیں، وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آج میں اور آپ ایسے لوگوں کو اپنا گرو سمجھنے لگے ہیں کہ جو ہمارے سٹوں کی پرچیوں کو بتا دے، جو ہمارے رشتہ داریوں کو آپس میں توڑ دے، جو پڑوسیوں میں نفرتیں پیدا کر دے، ہم ایسے لوگوں کو اپنا رہنما سمجھنے لگے ہیں، اپنا رہبر سمجھنے لگے ہیں۔ یہ رہنما نہیں ہے، یاد رکھنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندو، یہ دوسری علامت حضرت ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری علامت بیان فرمائی کہ جب ہدایت اور رہنمائی والے لوگوں سے لوگ بچنے لگے، جو لوگ اللہ کی طرف لے کر کے آئے، جو لوگ تمہیں اللہ کا بنائیں، جو لوگ تم سے کچھ محنت کرنے کے لیے کہیں، لوگ ان سے بچنے لگے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کے پاس گیا اور جانے کے بعد یہ کہنے لگا حضرت میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں؟ ارے نمازوں کی پابندی کرو، ارے استغفار کی پابندی کرو، لہذا ہاں تم استغفار کی پابندی کرو، درود شریف کی پابندی کرو، اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگاؤ، استغفار کی پابندی کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ایسے لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے، ایسے لوگ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ ارے یہ کیسا بزرگ ہے، یہ تو خود کچھ نہیں کرتا، ہم سے کراتا ہے، نمازوں کو ہم سے یہ کہتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ جب تمہیں اچھے لگنے بند ہو جائیں تو سمجھ لینا یہ اچھی حکومت کی علامت نہیں ہے۔ یہ تین نشانیاں حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی۔ پہلی کیا؟ جب رشتہ داریوں کے حقوق پامال ہونے لگے، جب گمراہ کرنے والے لوگوں کے ہم پیچھے لگ جائیں، جب اچھے لوگ ہمیں پسند نہ آئے، جب اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہمیں اچھے نہ لگیں، جو اللہ کے قریب ہمیں لاتے وہ لوگ ہمیں اچھے نہ لگیں، لہذا وہ اللہ کے نیک بندو، آؤ اگر تمہیں کسی کے پیچھے لگنا ہے، آؤ اگر کسی کو تمہیں اپنا امام بنانا ہے، اپنا رہنما بنانا ہے، تو ایسے لوگوں کو بنائیں جو خود اللہ کے قریب ہوں، جو خود اللہ کے دوست ہوں، جو سنتوں پر عمل کرتے ہوں، جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور ذرا سنو آخری بات کرنے لگا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کے پاس ایک آدمی آیا، معلوم ہوا کہ بڑے اللہ والے میں، لہذا ان کے پاس رہنے لگا۔ جب 2 یا 4 دن گزر گئے تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت میں تو بڑا سن کر کے آیا تھا کہ رشید احمد گنگوہی بڑا اللہ والا ہے، بڑا بزرگ ہے، لیکن میں نے کوئی بھی علامت تمہارے اندر بزرگوں والی نہیں دیکھی۔ ارے دیکھنے کے آیا تھا، ہاں میرے دماغ میں یہ تھا کہ اللہ والے پانی پر چلتے ہوں گے، اللہ والے ہواؤں پر مسلح بچھاتے ہوں گے، اللہ والے ایسے کام کرتے ہوں گے جو عقلوں میں لاتے ہوں گے۔ لہذا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مسکرائے اور فرماتے ہو جانے سے پہلے یہ بتا جا تو نے میرا کام کوئی سنت کے خلاف دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ سنتوں کے خلاف اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ کے نیک بندوں کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ پانی پر چلنا نہیں، ہوا میں مسلح بچھانا نہیں، جادوگری دکھانا نہیں، یہ کلائیں دکھانا نہیں، بلکہ اللہ والوں کی سب سے بڑی ان کی نیکی کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ چلتے ہوں گے، وہ ہر وقت میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلتے ہوں گے۔ لیکن میں اور آپ کتنے لوگ بھی سنتوں پر چلتے ہیں، ہمارے پاس ان کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، ہم تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں ہماری نظروں کے خلاف کام دکھاتے ہیں، ہماری عقلوں کے خلاف کام دکھاتے ہیں۔ فرماتے تھے جب یہ 3 علامتیں نظر آ جائیں تو سمجھ لینا تمہارے اوپر حکمرانی اچھی نہیں ہے، یہ حکمرانی اچھی نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر حضرت سعید معروف کرنے لگے، اے حضرت ابو ہریرہ
جب حکمرانی غلط آ جائے، جب ذمہ داری غلط آ جائے تو ہم اس وقت میں کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہم اس وقت میں کیسے اس فتنے سے بچیں، کیسے ہم اس کی پریشانی سے بچیں، کیسے حکومت کی ہم پریشانیوں سے بچ جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی کے دو عمل بتلائے، فرمایا ایسے وقت میں میرے آقا فرماتے تھے کہ جب حکمرانی اچھی نہ ہو، تمہیں پریشان کرنے والی ہو، تو دو چیزوں پر عمل کرنا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ جب تمہارے سروں پر حکمرانی اچھی نہ ہو، تمہیں پسند نہ ہو، وہ تمہیں پسند نہ کرتے ہو، تو پہلا عمل جو تمہیں کرنا ہے، فرماتے تھے میرے آقا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بند کرنا، اپنی زبانوں کو حکومت کے خلاف نہ چلانا، اپنی زبانوں کو حکومت کے خلاف نہ لگانا، اپنے وقتوں کو حکومت کے خلاف برباد نہ کرنا، اپنے کام سے کام رکھنا، اپنی مسجدوں کا دھیان رکھنا، اپنے مدرسوں کا دھیان رکھنا۔ لہذا تمہیں کوئی حق نہیں کہ جو حکمرانی تمہارے سر پر آ گئی اب تم اس کی برائی کرو، تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تم اس کے خلاف بیان بازی کرو، تم اس کے خلاف مائکوں پر جا کر کے اس حکومت کے خلاف باتیں کرو۔ لہذا کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری برائی حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، الٹا تمہارا کچھ نہیں چھوڑے گی، تمہارا کچھ نہیں چھوڑے گی۔ اے مسلمان، کیا ہم اس غلطی کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہیں؟ ہم اپنی زبانوں کو بڑا حکومت کے خلاف چلاتے ہیں، اگر چائے کی دکان پر ہوں تو حکومت کی برائی، اگر ہم اپنی کھیتی کھلیانوں میں تو حکومت کی برائی، اگر مائکوں پر ہے تو حکومت کی برائی، اگر چار آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ گئے تو حکومت کی برائی، کسی کے پیچھے جھنڈا لے کر کے بھاگ رہے تو حکومت کی برائی۔ ذرا غور کرو کہ اس برائی کرنے سے ہمیں کیا ملا ہے؟ الٹا ہم نقصان کے اندر پہنچے ہیں، الٹا ہم برا کہتے کہتے حکومت کی نظروں میں اتنا برا بن گئے کہ حکومت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، حکومت کو ہماری اب ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہ الگ اعلان کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ذرا سی ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو بڑا حکومت کے خلاف چلایا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کاش ایسے وقت میں اور آپ اپنے آقا کی بات پر عمل کر لیتے تو شاید ہم اس دنیا کے اتنے برے نہ بنتے۔ کس کا نقصان ہوا 5 سالوں میں؟ میرے اور آپ کے راستوں کا، میرے اور آپ کے نالی اور کھڑنجوں کا، میری اور آپ کی مسجدوں کی اذانوں کا، میری اور آپ کی مسجدوں کی میناروں کا، میرے اور آپ کے مدرسوں کا، میرے اور آپ کے قبرستانوں کا، میرے اور آپ کے علماء کا، میرے اور آپ کے قراء کا، میرے اور آپ کے حفاظ کا، کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ ہماری زبان نے صرف اور صرف ہمارا نقصان کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، ہم کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور آج اگر غور کریں تو ہمارے پاس کچھ باتیں نہیں ہے۔ یہ اگر میں اور آپ اب بھی بچے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا یہ اللہ کا کرم ہے جو حکومت کے دل میں اس نے اپنی رحم ڈال رکھا ہے، ورنہ جتنی گالیاں ہم نے دی ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ہوتا اب تک ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کسی کی برائی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا ہم نے کسی کو جتانے اور ہرانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ سارے کام مسلمان کریں؟ او اللہ کے نیک بندو، اگر اچھی حکومت نہیں ہوگی خالی میں اور آپ پریشان نہیں بلکہ پورے تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں۔ کس نے کہا کہ ہم ہی پریشان ہیں؟ ذرا غور کرو جا کر کے کہ بڑے بڑے میاں بھائی پریشان ہیں، بڑے بڑے لوگ قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے کارخانے اور کمپنیاں سڑکوں پر ہیں، بڑے بڑے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کس نے کہا کہ ہم ہی صرف پریشان ہیں؟ اگر غور کرو گے تو کوئی پریشانی سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ہم تو اتنے پریشان نہیں جتنے ان کو ماننے والے پریشان ہیں۔ اس لیے وہ اللہ کے نیک بندو، ایسے وقت میں میرے آقا نے بڑی مختصر سی نصیحت بیان فرمائی کہ اگر تمہارے سروں پر ایسی حکومت آ جائے جو تمہیں پسند نہ ہو، سب سے پہلا عمل یہ کرو کہ اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ اپنی زبانوں کو کیا کر لو؟ بند کر لو۔ کیا نقصان نہیں ہوا ہمارا؟ صرف زبان کی وجہ سے ہوا ہے اور کچھ ہماری غلطی نہیں ہے۔
اس لیے او اللہ کے نیک بندو، جب ہم نے 5 سال کے لیے ذمہ داری دے دی گئی، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنا وقت گزاریں۔ جب 5 سال لوٹ کر کے آئیں گے، اس وقت میں ہم اپنی ہوشیاری سے کام لیں، اس وقت میں ہم اپنی عقل سے کام لیں، الیکشن کے وقت میں ووٹ کا صحیح استعمال کریں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس لیے برائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے خلاف کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے دھرنے اور پردرشن ہو رہے ہیں، لیکن کچھ ہونے والا نہیں۔ جب ان کی اس محنت سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ہماری زبانوں سے کیا ہو جائے گا، ہمارے اختلاف کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، جب اس طرح کی حکومت تمہارے سر پر آ جائے تو سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے، اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنے لگا ہو، جو جذبات میں آ کر کے جو بڑا مجاہد بن جاتا ہے، جو جذبات میں آ کر کے جو چاہے بول دیتا ہے، بول تو دیتا ہے لیکن پیچھے چھٹانا اس کو بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال صحیح ہو، فیس بک کا استعمال صحیح ہو، واٹس ایپ کا استعمال صحیح ہو، یوٹیوب کا استعمال صحیح ہو۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کے خلاف بولنے کی، کسی کے خلاف لکھنے کی، کسی کے خلاف پوسٹ کرنے کی۔ اس کی وجہ، اس کا نقصان کوئی اور نہیں، میں اور آپ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ میری بات نہیں، یہ میرے آقا کی بات ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر اس طرح کی ذمہ دار حکومت تمہارے سر پر آ جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ اس کے بعد ایک اہم بات میں اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمائی، جب تم اپنی زبانوں کو بند رکھو گے، صبر کے ساتھ وقت کو گزارو گے، اللہ اچھا وقت تمہارے سروں پر لائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھ کر کے اپنا وقت گزارو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ غلطیاں کون سی جو 3 حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی؟ ہاں، ان غلطیوں سے ہم توبہ کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو اللہ کے قریب لے جانے والے ہیں، جو اللہ کا دوست بنانے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ایسے لوگوں سے بچیں جو گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو بہت سارے لوگوں نے بیوقوف بنا کر اپنے پیچھے کر لیا ہے، اور جب آفت آتی ہے تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ہمارے آنسو نہیں پوچھتا، کوئی آ کر کے ہمارا خیال نہیں کرتا، لیکن ہم پھر بھی بیوقوفوں کی طرح ان کے پیچھے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان کے پیچھے سے ہٹو اور ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہیں اللہ کے قریب لے جانے والے ہوں، جو تمہیں اللہ کا دوست بنانے والے ہوں۔ علماء کے پاس جاؤ، ائمہ کے پاس جاؤ، محسنین کے پاس جاؤ، خانقاہ کے بزرگوں کے پاس جاؤ، دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں کے ساتھ وقت لگاؤ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس اپنا وقت گزارو۔ کوئی ضرورت نہیں چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر حکومت کی برائیاں کرنے کی، آؤ ایسے لوگوں کے پاس اپنا وقت گزارو جو تمہیں اللہ کا دوست بنا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، اپنے اللہ کے قریب آؤ اور آ کر کے کہو، اللہ یہ جو وقت ہمارے سروں پر چل رہا ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے اللہ اس وقت کو صحیح کر دیجیے۔ کرنے والا میرا اللہ ہے، کوئی حکومت بدلنے سے مجھے اور آپ کو سکون ملنے والا نہیں، کیونکہ سکون اللہ کے ہاتھوں میں ہے، سہولت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک فرماتے علماء، میرے آقا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ حاکموں کے دل بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر ہم غلط چلیں گے تو اللہ انہی سے سزا دلوائے گا، اور اگر ہم صحیح چلیں گے تو میرا اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا، اور میرا اللہ انہی سے تمہاری خدمت کے کام لے گا، تمہاری محبت کے کام لے گا۔ اس لیے دوسری بات میرے آقا نے بیان فرمائی، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اپنے اللہ سے آ کر کے کہو، اے رب کریم یہ سب کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس لیے آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم نے تیری نمازوں سے دور رہ کر کے وقت گزارا، روزے چھوڑ کر کے وقت گزارا، ہم نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، ہم نے رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا، ہم نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، اللہ ہم نے بڑی کمیاں کی، اللہ ہم نے
تول میں کمی کرنے والے ہو گئے، اللہ ہم نشے کے عادی ہو گئے، اللہ ہم جوئے کے عادی ہو گئے، اللہ ہم سٹے کے عادی ہو گئے، اللہ ہم غلط تعلقات میں پڑ گئے، اللہ ہماری دوستیاں غلط لوگوں سے ہو گئی، اللہ ہم زنا کر کے منہ کالے کرنے والے ہو گئے، اللہ ہم سود اور بیاض میں پڑ گئے۔ اللہ کون سا گناہ ایسا تھا جو ہم نے نہیں کیا؟ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تو نے وقت ہمیں دیا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ جیسے اللہ معاف کرے گا ویسے اللہ میں اور آپ کے حالات صحیح کر دے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے ان باتوں پر، رشتہ داریوں کا خیال کریں گے، غلط لوگوں کے پیچھے چلنے سے بچیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ جائیں گے، اور اگر ایسا معاملہ ہے وقت ٹھیک نہیں ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں تو اپنی زبانوں کو حکومت کے خلاف بند رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں گے اب انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ چندے کے اوپر بتا چندہ مدرسے میں جو ہے کافی ٹائم سے مدرسہ چل تو رہا تھا لیکن کئی سال بعد پہلے مدرسہ یہ ہمارے حضرت مولانا محمد عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما